بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، میں آج یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم لیکن عام موضوع پر بنانے جا رہا ہوں۔ وہ موضوع عام ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ایک صاحب ہیں جو یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بہت زیادہ فیمس ہیں، بہت شاندار ویڈیوز بناتے ہیں۔ میں بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں اور بہت پیار بھرے اور محبت بھرے انداز میں لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا نام ہے راشد مفتاحی صاحب۔ یوٹیوب پر ان کا چینل ہے مفتاحی چینل، اور بہت اچھی ویڈیوز وہ بناتے ہیں اور بڑے اچھے معزز آدمی ہیں۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جدہ کے بارے میں۔ جدہ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، یعنی بارش ہوئی وہاں پر زبردست، اس کی وجہ سے سیلاب آیا، لوگوں کا کافی نقصان ہوا۔ اس پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور بہت اچھی ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب ان پر بھیجی ہے، یعنی اس وجہ سے بھیجی ہے چونکہ سعودی کا کلچر اوپن ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، غیر اسلامی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس طریقے کی مصیبت بھیجی ہے۔ اور اس پر ان لوگوں نے ان کی تنبیہ بھی کی اور ان پر تنقید بھی کی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بارشیں، زلزلے یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آ سکتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہو، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کی چیزوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کفر ہی کفر ہو لیکن اس طریقے کی کوئی چیز پیش نہ آئے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی طریقے کے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر اس وجہ سے عذاب آیا، اس وجہ سے عذاب آیا، اس وجہ سے عذاب آیا۔ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے، اور یہی بات انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے اندر کہی ہے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے اس پر مجھے اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ فتوے بازی بند کرو، یعنی فتوے بازی بند کرو۔ اس لفظ کو کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فتوے بازی بند کرو۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ جو کوئی غیر لوگ ہیں وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں منفی معنی میں، یہ ایک پروپیگنڈے کے لیے اس لفظ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ غلط کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے، چونکہ وہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ایک پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ بہت اہم ہے، لہذا اگر ہمارے طبقے میں سے، علماء میں سے اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے اور اس منفی معنی میں استعمال کرتا ہے، اس لفظ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا، وہ بڑے محترم آدمی ہیں اور بڑے باعزت آدمی ہیں، لیکن یہ لفظ اب عام ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے اور کوئی صاحب کچھ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فتویٰ مت دو، فتوے بازی بند کرو۔ تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں کہ اس لفظ کی کیا اہمیت ہے اور فتویٰ کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے سلسلے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یفتیکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسئلے کے اندر فتویٰ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ فتویٰ کہتے کس کو ہیں۔ اس سے اس لفظ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ فتوے کے لغوی معنی ہے کہ کوئی بات بتلانا، لیکن یہ کوئی فرمان دینا، یہ ہے فتوے کے لغوی معنی۔ عام فہم معنی میں نے بتایا، لیکن یہ ٹرم اب یہ ایک خاص ٹرم، ایک خاص اصطلاح بن چکی ہے، اور یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس معنی میں کہ کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر، یعنی کسی بھی ایسے مسئلے کے اندر جس میں شرعی اعتبار سے کوئی قانونی پہلو ہو، تو کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر حکم شرعی کو دلائل سے واضح کرنا، یعنی کہ وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ، ہر مسئلے کے اندر نہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا شریعت کے قانون سے، شریعت کے ضابطوں سے تعلق ہو، اس کو شریعت کی روشنی کے اندر، یعنی قرآن، حدیث اور جو شرائط، جو مصادر ہیں، ان کی روشنی کے اندر ان کے حکم کو واضح کرنا کہ آیا یہ مسئلہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ کوئی بھی بات، یہ ہے فتویٰ، یعنی اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے جس کا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہ ہو،
قانون سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی اس پر یہ اسی مسئلے کے اندر اگر کوئی شخص یہ اٹھ کر کہنے لگے کہ ان پر عذاب اس وجہ سے آیا ہے چونکہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں، یا کہیں پر کوئی کام اس وجہ سے ہوگا جس کا شرعی قانون سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، لہذا اس مسئلے کے اندر اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر اٹھ کر کچھ بھی کہتا ہے کہ ان پر اس وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اس وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے، تو یہ کسی بھی اعتبار سے اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا۔ فتویٰ باضابطہ کام ہے مفتیوں کا، اور کن لوگوں کو فتویٰ دینا چاہیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص جو کرتا پجامہ پہن کر اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہنے لگے کہ ایسا ہے ایسا ہے، تو اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ باضابطہ جو لوگ فتوے کا کام کرتے ہیں، یعنی جہاں پر فتویٰ نویسی کا باضابطہ کام کیا جاتا ہے، جہاں پر محققین کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے ہمارے بڑے بڑے اداروں میں ہیں، اور جو مفتیان کرام اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک وہ شخص جس نے صرف افتاء کا کورس کر لیا ہے اور وہ کوئی بات کہنے لگے تو اس کو فتویٰ عمومی طور پر نہیں کہا جائے گا، بلکہ مستند دارالافتاء سے جہاں علماء کی اور مفتیان کرام کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہو اور ان کا مستقل یہی کام ہو، ممارست ہو اور ان کا ریسرچ کرتے ہوں، وہ جب کسی بات کو کہیں گے باضابطہ پوری ذمہ داری کے ساتھ شریعت کی روشنی میں، اس کو فتویٰ کہا جائے گا، نہیں کہ کوئی بھی شخص مولویانہ شکل میں اٹھے اور اٹھ کر کوئی بات کہنے لگے تو آپ یہ کہنے لگے کہ یہ فتویٰ ہے، فتوے بازیاں بند کرو اور فتوے مت دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس لفظ کو اس طریقے سے بازاری بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ لفظ بہت ہی اہم ہے۔ باقی جو لوگ اس پر پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر باز آ جائیں، اور کم از کم ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس لفظ کا صحیح استعمال کریں اور عامیانہ زبان میں اس لفظ کو استعمال نہ کریں۔ آپ کے بہت سارے لوگ سننے والے ہیں، ماشاءاللہ کافی آپ کی فین فالوونگ بھی ہے، بہت سارے لوگ ملین میں آپ کے سبسکرائبرز ہیں، تو وہ آپ کو جب سنیں گے اور آپ کے منہ سے جب اس طریقے کے الفاظ کو سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں اس لفظ کی حقارت ان کے ذہن میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی یہ جو مصیبتیں ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔